बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन किराम, थंबनेल आपने चेक किया होगा कि तुर्की के बाद पाकिस्तान में खौफनाक ज़लज़ला आने वाला है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल खबर सच है और 110% सच है और इस हवाले से पेशन गोई भी आ चुकी है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठा तो अपना मोबाइल फोन जब चेक किया तो एक नई अपडेट्स आई हैं। अभी ये नई अपडेट्स आई हैं, वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। यकीन माने कि जब वो अपडेट्स मैंने पढ़ी तो एक बार फिर मैं बड़ी एक अजीब सी कैफियत के अंदर पैदा हो गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर की बारगाह के अंदर एक दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, हम शायद वो आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें वो सकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है मेरे मौला, हम पर अपना हसूसी रहमो करम फरमा। नबी दो जहां नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझ पर, हर एक मुसलमान पर, हर एक पाकिस्तानी पर और हर एक नाज़रीन पर, दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान पर अपना रहमो करम फरमाना, क्योंकि हम एक इंसान है और शायद हम ये आजमाइश नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुर्की के अंदर जो कुछ हुआ, कितनी जो है वो जानें ज़ाया हुई, कितनी हलाकतें हुई, कितना नुकसान हुआ कि वो पूरा का पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त तबाह हो चुका है। पाकिस्तान से इमदादी टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, वहां की रियासत बहुत परेशान है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्या खाएं, क्या पिएं, कब सोएं, कब उठें। एक तरफ मलबे में दबी लाशें उनको निकालने में मसरूफ, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी है। और अब ये अलर्ट पाकिस्तान के लिए भी खुदा न खास्ता कि कभी ऐसा वक्त आए पाकिस्तानियों पर, लेकिन ये अलर्ट जारी हो चुका है। हमें तैयार रहने की हदायत की गई है और यकीनन एक मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को हमेशा तैयार रहना चाहिए मौत के लिए। और क्योंकि ये जो एक अपडेट है, ये कुछ भी हो सकता है, ज़लज़ला आ भी सकता है, नहीं आ सकता। जो मैं अपडेट दूंगा आपको जरा प्रैक्टिकल पहले समझाने की कोशिश करूंगा। एक साइंटिस्ट है जिनका ताल्लुक जो है वो कहा जा रहा है जी कि इनका ताल्लुक जो है ये नीदरलैंड से, नीदरलैंड एक मुल्क है, वहां से इनका ताल्लुक है और इन्होंने एक पेशनगोई कर दी है और इनका नाम है जी फ्रैंक का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये साइंटिस्ट हैं और स्पेशली ये जमीनी जो तब्दीलियां हैं या जमीन के ऊपर होने वाले जो वाकयात होते हैं, जो जमीन एक अपना रुख तब्दील करती है, इस हवाले से ये पेशगोई करते हैं। नाज़रीन किराम, इनके हवाले से इन्होंने एक अपडेट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक अपडेट्स ये की थी, इन्होंने ये अपडेट्स की थी कि तुर्की के अंदर ज़लज़ला आएगा और जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही ज़लज़ला आएगा। पहले इन्होंने कहा था 6 कुछ की शिद्दत का ज़लज़ला आएगा और फिर ठीक इन्होंने थोड़ी देर बाद इन्होंने वो अपने ट्वीट्स पर वो चीज तब्दील की। उन्होंने कहा कि नहीं, तुर्की के साथ साथ शाम और दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो छोटे छोटे मुल्क हैं, रियासतें हैं, वहां पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस होंगे और ये ज़लज़ला 7.9 का होगा। और यकीन माने कि इतनी शिद्दत के साथ ज़लज़ला हुआ कि तुर्की की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो जमीन बहुत ऊपर रह गई और नामो निशान उनका सफाई हस्ती से मिट गया। इसी फ्रैंक ने तुर्की के हवाले से पेशनगोई करने से पहले पाकिस्तान के हवाले से भी पेशनगोई की थी और यह पेशनगोई भी की थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत जैसे मुल्कों के अंदर भी ज़लज़ला आएगा। भारत जो है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पूरा मुल्क एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उस साइंटिस्ट ने, फ्रैंक ने ये पेशगोई की है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुदा न खास्ता ज़लज़ला आएगा। अब उन्होंने इसके पीछे बुनियादी वजह क्या बताई कि आखिर ये ज़लज़ला आ क्यों रहा है। आपने बहुत सी वीडियो सुनी होंगी, वह बहुत सी मालूमात लेने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे होंगे। मैं खुद इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करने के बाद यहां पर बैठकर आपके साथ ये अपडेट शेयर कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, ये मेरा हाथ है, तो साइंटिस्ट का कहना है कि जमीन जो है वो एक दहात के ऊपर खड़ी हुई है, यानी कि ये गोल जमीन है और नीचे एक दहात है गोल। उस गोल दहात के अंदर, गोल दहाती प्लेट के ऊपर एक जमीन जो है वो सर्कल कर रही है, मुसलसल सर्कल कर रही है, घूम रही है, जिससे सुबह दिन शाम तब्दील होते हैं, सूरज तुलू गरूब होता है, दिन जो है वो तब्दील होते हैं, साल तब्दील होते हैं। जमीन अपनी जो है वो हदोहाल को तब्दील करती है, अपना रुख तब्दील करती है, जमीन नई शक्ल इख्तियार करने की कोशिश करती है।
وہ جو پلیٹ ہے وہ نیچے سے گھوم رہی ہوتی ہے. اصل اس کا کمال جو ہے زمین نہیں گھوم رہی ہوتی, نیچے سے وہ پلیٹ جو ہوتی ہے وہ سرکل کر رہی ہوتی ہے دھات کی. اب وہ جو جس دھات کے اوپر زمین قائم ہے, وہ نیچے سے دھات جو ہے وہ سرکل کرنے والی, سرکولیٹ کرنے والی وہ دھات اس وقت سائنٹسٹ فرینک کے مطابق وہ دھات اس وقت رک چکی ہے, جس کی وجہ سے زمین اب ہل نہیں پا رہی, زمین سرکولیٹ نہیں کر پا رہی, زمین جو ہے وہ گردش نہیں کر پا رہی, چونکہ زمین بھی ایک سیارہ ہے اور سیارہ وہ سرکٹ نہیں کر پا رہا, وہ رک چکا ہے. اور جس کے مطابق اس فرینک نامی سائنٹسٹ کے مطابق اس کا کہنا ہے کہ زمین جب سرکولیٹ نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں, اور زلزلے اتنی شدت کے ساتھ آنا شروع ہوں گے کہ جس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں ناظرین کرام, کہ جو ترکی کے اندر ہوا کہ کس طرح 2500 سے زائد ہلاکتیں اور سینکڑوں لوگ اس وقت زخمی ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اب زلزلے آئیں گے, اور پاکستان میں زلزلے آنے کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی تھی. اس کے بعد ایک اور پیشن گوئی اس فرینک نے تو کی, ایک جغرافیائی سسٹم کو کنٹرول کرنے والا یا چیک کرنے والا ایک ادارہ ہے جن کا نام ہے جیولوجسٹ. ٹھیک ہے, جیولوجسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ ترکی کے بعد پاکستان کے اندر اس کے بعد پاکستان کے اندر زلزلہ آئے گا, اور تقریباً 15 دن کے اندر آئے گا. اچھا, اس نے تو 15 دن کا کہا, جو فرینک تھا انہوں نے 6 دن کا کہا. آج جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, آج 6 دن, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے کہ آج 6 دن پورے ہو چکے ہیں, لیکن ایسی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی. تھوڑی دیر پہلے فرینک نے یہ بھی کہا کہ 7واں دن بھی بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب جو رات 12 بجے کے بعد جو ٹائم شروع ہوگا, 7واں دن شامل ہوگا, یہ بڑا اہم ہے. یعنی کہ اس نے تو 6 دن کہہ دیے, 7واں دن شروع ہوگا, اللہ کرے گا یہ بھی گزر جائے گا. لیکن جو جیولوجسٹ نامی یہ جو ادارہ ہے, اس نے جو پیشن گوئی کی, اس نے کہا ہے کہ ٹھیک 15 دن, یعنی کہ جب ترکی کے اندر زلزلہ ہوا اس دن کو آپ نکال دیں تو اگلے 15 دن تک زلزلہ پاکستان, افغانستان اور بھارت جیسے ان 3 ملکوں کے اندر آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, بلکہ یاد کیا ہوگا, ایک نالج کی ایک چیز بھی بتاتا چلو, بہت سے لوگ جانتے ہیں, جن کو نہیں پتا, اب پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ بنی نوح جو کا سلسلہ تھا, بنی نوح انسان کا, وہ ایشیا سے شروع ہوا تھا. جو مائی ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام, ان دونوں کی جو پیدائش ہے, انہیں جو جنت سے اتارا گیا تھا زمین پر, وہ ایشیا کے اندر اتارا گیا تھا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی جو جنم ہے, ان کی جو پیدائش ہے, ان کا جو وقت ہے, وہ بھی ایشیا سے ہی ہے. تو یہ اب جو زلزلوں کا سسٹم شروع ہوا ہے, یہ بھی ایشیا سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, کیونکہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان سائنٹسٹ کو کیسے پتا تھا کہ 7.9 شدت کا زلزلہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مہارت سے, اپنے ذہن سے, اپنی صلاحیتوں سے وہ جانچنے کی کوشش کر سکتا ہے, وہ جانچ سکتا ہے کائنات کو, وہ تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے. کنٹرول خدا نخواستہ وہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ جانچ ضرور سکتا ہے. اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے, دنیا کدھر سے کدھر تک کی کر گئی, لیکن آج کا انسان, آج کا مسلمان, آج کے پاکستان وہاں کا وہاں کھڑا ہے. یعنی کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ 7.9 کا زلزلہ آئے گا, تو آیا تھا ترکی کے اندر. اب اگلے 15 دن کا الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام. اچھا, اپڈیٹ کیا آئی ہے, جب میں ویڈیو یہ ویلاگ کرنے والا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا جی کہ اپڈیٹ یہ آئی کہ ماہرین ارضیات اور ماہرین فلکیات نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 15 دنوں میں پاکستان اور بھارت کے خطے میں ترکی کے جیسے شدید زلزلے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اس سے پہلے ترکی میں آنے والے زلزلے کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی. نیدرلینڈ کی سائنس اور ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ SSGEOS کے مطابق اگلے 1 سے 6 دنوں میں شدید زلزلے کی سرگرمیاں محسوس کی جا سکتی ہیں. ایک اور پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں, یعنی کہ جہاں پر ہم ہیں, جنوبی ایشیا کے خطے میں اگلے 12 سے 72 یا 48 گھنٹوں میں کئی ہلکے زلزلے آنے کی توقع کی جا سکتی ہے. اور کثرت سے استغفار پڑھیں, اللہ پاک ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام, قدرتی آفات یہ ایک قیامت کی نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے اعمال, ہمارا جو اعمال ہے, اگر ہمیں اس کائنات کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے دیں, تو یقین مانے کہ ہمیں لگ پتا جائے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر آ کر
جس زمین کے اوپر ہم موجود ہیں، اس دنیا کے اندر آ کر ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگ بہت گنہگار لوگ ہیں، ہم مسلمان، ہم پاکستانی، بہت حد انسان سے ہو جاتی ہے۔ شاید یہ ایک وقت ہے، زمین نے ایک تھوڑا سا جھٹکا لیا، کئی جانیں لقمہ اجل بن گئی، کئیوں کو خدا یاد آ گیا۔ اچھی بات ہے، ہمیں آنا چاہیے، ہمیں خدا یاد آنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اب وقت ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب ایک جھٹکا محسوس ہو، کب ہم بھی لقمہ اجل بن جائیں۔ اور موت اٹل ہے، موت برقرار ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور موت سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، آئے گی، ضرور آئے گی۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ کے اندر، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں میرے مولا۔ ہم یہ شاید یہ قدرتی آفات جیسے اس پہاڑ کو برداشت نہ کر پائیں، اس آزمائش کو برداشت نہ کر پائیں۔ ناظرین کرام، ہمیں دعا کرنی چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے زلزلے یا ایسے قدرتی آفات کو تھام لے میرے مولا۔ تو جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، احتیاط ضرور کریں، اور اپنے آپ کو، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد کم از کم پاکستان کے لوگوں کو بھی آگاہی دے کہ ہمیں کس طرح اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کس طرح ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اور کس طرح شاید اس قدرتی آفات سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور چیزیں کا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔